آج کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہندوستان سے مدارس و مکاتب کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے، دینی اداروں کو دہشت گردی کا اڈہ بتا کر ان پر پابندی عائد کی جائے، انہیں ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ٹھہرا کر اپنے مشن سے روک دیا جائے، مسلمانوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور رکھا جائے، علماء و طلباء کی بے گناہ گرفتاریاں کی جائیں، ان پر سیاہ قوانین نافذ کیے جائیں اور صرف شک کی بنیاد پر انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈھکیل دیا جائے، کیونکہ جب تک مسلمانوں میں علماء موجود ہیں ان کے دلوں میں ایمان باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، احادیث نبویہ زندہ رہیں گی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ رہے گا، صحابہ کا اثر قائم رہے گا، مسلمانوں میں صدیق اکبر کی صداقت باقی رہے گی، فاروق اعظم کی عدالت باقی رہے گی، عثمان ذو النورین کی سخاوت باقی رہے گی، علی مرتضیٰ کی شجاعت باقی رہے گی، سلمان فارسی کا جذبہ موجود رہے گا، بلال حبشی کا حوصلہ موجود رہے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ مسلمانوں میں دین پر مر مٹنے کی تڑپ اور اعلاء کلمت اللہ کی فکر بیدار رہے گی اور ان کا عزم و یقین تازہ رہے گا، اور ان چیزوں کے رہتے ہوئے دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر اقبال ہی کی زبان میں یوں کہیے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک زمانے میں افغانیوں کی دینی غیرت اور حمیت بڑے عروج پر تھی، ان کے سینوں میں آتش شوق فروزہ تھی، ان میں اسلام پر جانثاری کا جذبہ بیدار تھا اور حفاظت دین کے لیے وہ ہمہ وقت سر بکف رہا کرتے تھے۔ ان کی دینداری اور اسلام پرستی انگریز اور دشمنان اسلام کے لیے وبال جان تھی۔ افغانیوں کی جرأت اور حوصلہ مندی سے منکرین توحید کی نیندیں حرام تھیں، اس لیے انہوں نے باہم مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ اگر افغانیوں کی دینی غیرت کو تباہ کرنا چاہتے ہو، ان کے دلوں سے اسلام اور تعلیمات نبویہ کو نکالنا چاہتے ہو، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ افغانیوں سے ملا اور مولویوں کو ختم کر دو، دینی درسگاہوں کو تباہ کر دو اور اس معاشرے سے تمام اسلامی مکاتب و مدارس کا خاتمہ کر دو۔ ان مدارس کے رہتے ہوئے ان پر غلبہ پانا محال ہے، اور ان مولویوں کی موجودگی میں افغانیوں کو زیر کرنے کا خواب جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال نے انگریز اور اسلام دشمن طاقتوں کی اسی سازش کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ اس لیے اے مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، عقل و خیرت کو استعمال میں لاؤ، مدارس کی اہمیت کو سمجھو، مکاتب دینیہ کی افادیت کو محسوس کرو اور دینی اداروں کے قیام کی خاص توجہ کرو، مدارس کی تعمیر و ترقی میں ہر ممکن تعاون کرو، اور اپنے دل کی ڈائری پر یہ نوٹ کر لو کہ اگر ان حالات میں بھی ہم بیدار نہیں ہوئے، اپنی غفلت اور لاپرواہی ختم نہ کی، ذمہ داران مدارس کا ہاتھ نہ بٹایا، تو ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، ایمان کی روح پرواز کر جائے گی، مسلمانوں کا امتیاز ختم ہو جائے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مدارس کو ترقی کا دشمن کہنے والا موجودہ ہندوستان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ملک کے ہر خطے اور ہر گوشے میں مدارس اسلامیہ کی شجرکاری کریں، دینی مکاتب کو آباد کریں، اور جو موجود ہیں ان کی آبیاری اور آبپاشی کریں، اور ہر آن ان کی سرسبز و شادابی کی فکر کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ اگر اندرونی طور پر ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، نسل نو کے دلوں میں ایمان و معرفت کی قندیل روشن کر دی، ان کے سینوں میں دین و اسلام کی عظمت کو بیدار کر دیا، نوجوانان اسلام کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور کر دیا، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے سامنے نہیں ٹک سکے گی، اور مدارس کے خلاف زہر افشانی کرنے والے یہ ملک دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کی ناپاک کوششوں سے بقائے ہندوستان کے ضامن دینی اداروں پر بل تک نہیں آئے گا۔ رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیضا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔